فرانس کے متنازع میگزین چارلی ہیبڈو نے ایک بار پھر وہی اہانت آمیز کارٹون شائع کیے ہیں جن کی وجہ سے 2015 میں اس کے دفتر پر حملہ ہوا تھا اور پوری دنیا میں ہنگامہ برپا ہو گیا تھا۔ دنیا کی مقدس ترین ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکوں پر مبنی اس کارٹون کی دنیا بھر کے مسلمانوں نے مخالفت کی تھی، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی پیغمبر کی تصویر یا خاکہ نہیں بنایا جا سکتا۔ لیکن چارلی ہیبڈو کی ضد تھی کہ اسے آزادی اظہار یعنی فریڈم آف اسپیچ حاصل ہے اور اس طرح کے کارٹون وہ شائع کرتا رہے گا۔ چارلی ہیبڈو نے 5 سال بعد اس تنازع کو دوبارہ زندہ کرنے کا بہانہ یہ تراشا ہے کہ 1 ستمبر کو ان 14 لوگوں کے خلاف مقدمہ شروع کیا گیا ہے جن پر الزام ہے کہ انہوں نے چارلی ہیبڈو پر حملہ کرنے والے نوجوانوں کی مدد کی تھی، اس لیے اس موقع پر وہ حملے میں مارے گئے کارٹونسٹ کو یاد کرنا چاہتا ہے۔ ویسے چارلی ہیبڈو نے اس طرح کے کارٹون 2015 میں پہلی بار شائع نہیں کیے تھے، بلکہ وہ 2005 سے وقتاً فوقتاً ایسا کرتا چلا آ رہا ہے۔ 2007 میں فرانس کی کچھ مسلم تنظیموں نے چارلی ہیبڈو کے خلاف مقدمہ درج کروایا تھا، لیکن عدالت نے یہ کہہ کر مقدمے کو خارج کر دیا کہ یہ کارٹون اسلام کے خلاف نہیں ہیں بلکہ کٹر پنتھی افراد کے خلاف ہیں۔ جس وقت یہ مقدمہ عدالت میں چل رہا تھا، نیکولس سرکوزی اور فرانسوا اولاندو جیسے لیڈروں نے عدالت کے نام ایک خط لکھ کر کہا تھا کہ وہ اس معاملے میں چارلی ہیبڈو کی حمایت کرتے ہیں، کیونکہ فرانس میں طنز نگاری یعنی سیٹائر کی روایت کافی پرانی ہے جس کی بقا ضروری ہے۔ یہ دونوں ہی لیڈر آگے چل کر باری باری فرانس کے صدر بنے۔ لیکن کیا یہ سچ ہے کہ فرانس والے، خاص کر چارلی ہیبڈو، آزادی اظہار پر اس قدر یقین رکھتے ہیں کہ وہ خدا اور پیغمبروں کی شان میں گستاخی کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے؟ اس مقدمے کے اگلے ہی سال یعنی 2008 میں خبر آئی کہ انہی نیکولس سرکوزی کے بیٹے جین سرکوزی امیر ترین ڈارٹی گھرانے کی وارث جیسیکا سیبون سے شادی کرنے والے ہیں۔ افواہ یہ بھی تھی کہ وہ جیسیکا سے شادی کرنے کی خاطر یہودی مذہب قبول کر لیں گے۔ اس وقت کارٹونسٹ مورس سینٹ چارلی ہیبڈو کا اہم حصہ تھے اور ٹھیک میگزین کے مزاج کے مطابق ہی کارٹون بنایا کرتے تھے۔ انہوں نے جین سرکوزی پر ایک کارٹون بنایا جس میں انہوں نے لکھا کہ یہ لڑکا بہت آگے جائے گا۔ اس پر آزادی اظہار کا نعرہ لگانے والے اسی چارلی ہیبڈو کے ایڈیٹر فلپ ویل نے ان سے جین سرکوزی سے معافی مانگنے کے لیے کہا، کیونکہ ان کی نظر میں ان کا یہ کارٹون یہودیت کی توہین کرنے والا تھا۔ مورس سینٹ نے معافی مانگنے سے انکار کر دیا تو انہیں نوکری سے نکال دیا گیا۔ سینٹ نے میگزین کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا جس میں جیت سینٹ ہی کی ہوئی اور میگزین کو انہیں ہرجانہ دینا پڑا۔ لیکن اس مقدمے کے دوران نیکولس سرکوزی نے عدالت کو کوئی خط نہیں لکھا کہ فرانس میں طنز نگاری یعنی سیٹائر کی روایت کافی پرانی ہے جس کی بقا ضروری ہے۔ 2015 میں جب چارلی ہیبڈو کے دفتر پر حملہ ہوا تو دنیا بھر کے اہم ترین لیڈر پیرس کی سڑکوں پر جمع ہوئے اور انہوں نے ایک مارچ نکالا جس کا عنوان تھا جے سوس چارلی۔ اس کا مطلب ہوتا ہے میں بھی چارلی ہوں۔ اس میں برطانیہ کے ڈیوڈ کیمرون سے لے کر جرمنی کی انجلا میرکل تک اور اسرائیل کے نیتن یاہو سے لے کر فلسطین کے محمود عباس تک دنیا کے تقریباً تمام بڑے لیڈر شامل تھے۔ ان سب کا کہنا تھا کہ وہ یہاں دہشت گردی کے خلاف فرانس کا ساتھ دینے جمع ہوئے ہیں۔ حالانکہ جس دن یہ مارچ نکالا گیا تھا اسے کوئی 15 دن پہلے BDS یعنی بائیکاٹ ڈائیورسمنٹ اینڈ سینکشنز کے کارکنان کو فرانس کی ایک عدالت نے یہ کہتے ہوئے سزا سنائی تھی کہ انہوں نے یہودیت کی توہین کی ہے۔ اس تنظیم کے کارکنان فلسطین پر اسرائیل کے ناجائز قبضے اور ظلم کے خلاف یورپی ممالک کے لوگوں میں پمفلٹ تقسیم کرتے ہیں اور اسرائیلی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرنے کی اپیل کرتے ہیں۔ یہ ان کا اتنا بڑا گناہ تھا کہ عدالت نے انہیں 1 سال قید یا 30,000 فرینک جرمانے کی سزا سنائی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف چارلی ہیبڈو ہی نہیں بلکہ فرانس کے لیے بھی آزادی اظہار کے 2 الگ الگ معیار ہیں۔ اب آئیے جے سوس چارلی مارچ میں شامل ہونے والے لیڈروں کی بات کی جائے۔ اس مارچ میں اردن کے بادشاہ عبداللہ بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ ان کی یہاں موجودگی کا مطلب ہے کہ وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ایک کارٹونسٹ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی پر بھی طنز کر سکتا ہے، پھر چاہے وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن اب ذرا یہ خبر دیکھیے، یہ کچھ ہی دنوں پہلے کی بات ہے کہ اردن کے مشہور کارٹونسٹ عماد الحجاج کو گرفتار کر لیا گیا کیونکہ انہوں نے ایک ایسا کارٹون بنایا تھا جس سے اردن اور متحدہ عرب امارات کے تعلقات خراب ہو سکتے تھے۔ دراصل اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان حال ہی میں جو معاہدہ ہوا ہے اس میں دونوں ممالک نے ایک دوسرے کی فوجی مدد کا بھی وعدہ کیا ہے۔ اس شق کی بنا پر
UAE کو یہ یقین تھا کہ اب وہ امریکہ سے F-35 طیارے خرید سکے گا جو اس کا دیرینہ خواب ہے۔ امریکہ شاید اس کے لیے راضی بھی ہو گیا تھا، لیکن عین موقع پر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ڈونلڈ ٹرمپ کو فون کر کے انہیں UAE کو یہ طیارے دینے سے روک دیا۔ اس پر حجاج نے کارٹون بنایا تھا جس میں انہوں نے محمد بن زاید کو ہاتھ میں ایک کبوتر لیے ہوئے دکھایا ہے۔ کبوتر کے پروں پر انہوں نے اسرائیلی جھنڈا بنا کر اسے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو بتانے کی کوشش کی ہے۔ کبوتر علامت ہے امن کی، تو عماد نے اس کارٹون کے ذریعے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے کہ UAE نے امن کے نام پر اسرائیل سے ہاتھ ملایا، لیکن اس کبوتر یعنی اسرائیل نے UAE کے منہ پر تھوک دیا۔ کارٹون کے اوپر عربی میں کیپشن لکھا ہے کہ اسرائیل نے امریکہ کو UAE کو F-35 طیارہ دینے سے روک دیا۔ اس کارٹون کو بنانے کے جرم میں پیرس کی سڑکوں پر جیسوس چارلی کا نعرہ لگانے والے کنگ عبداللہ کی حکومت نے عماد کو جیل بھیج دیا۔ کیا دنیا والوں کو اس کی کانوں کان خبر ہوئی؟ کیا یورپ کے کسی ملک نے اس پر احتجاج کیا؟ حالانکہ اردن میں اس کے خلاف احتجاج ہوا اور حکومت کو عماد کو رہا بھی کرنا پڑا۔ عماد کو ایک ہفتے بعد ٹھیک اسی دن رہا کیا گیا جس دن چارلی ہیبڈو نے متنازع کارٹون دوبارہ شائع کیے تھے۔ نظریات کا یہ دوغلا پن صرف یورپ اور عرب میں نہیں ہے بلکہ ہندوستان میں بھی اس کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ بنگلہ دیشی ناول نگار تسلیمہ نسرین کو جب ان کے اسلام مخالف بیان اور تحریروں کی وجہ سے ان کے ملک میں جان سے مارنے کی دھمکیاں ملنے لگیں تو اس وقت کی کانگریس حکومت نے انہیں ہندوستان میں پناہ دی، جبکہ BJP نے اس لیے کھل کر تسلیمہ نسرین کی حمایت کی کہ وہ اسلام کے خلاف آواز اٹھا رہی تھی۔ لیکن اسی کانگریس کی حکومت میں جب مقبول فدا حسین کی ایک پینٹنگ کی وجہ سے ان کے گھر پر حملہ ہوا اور انہیں ملک چھوڑ کر جانا پڑا تو حکومت دیکھتی رہی اور وہ BJP جو تسلیمہ نسرین کی حمایت کر رہی تھی مقبول فدا حسین کو ملک سے نکال باہر کرنے کی مانگ کرنے لگی۔ مقبول فدا حسین پر سینکڑوں مقدمے دائر کر دیے گئے، مجبوراً وہ قطر چلے گئے، اس کے بعد لندن میں رہنے لگے اور وہیں ان کا انتقال ہوا۔ وہ اسکالر اور انٹلیکچوئل جو تسلیمہ نسرین کی آزادی اظہار کی دہائی دے کر انہیں ملک بھر میں لیے گھوم رہے تھے، وہ مقبول فدا حسین کے وقت کہیں غائب ہو گئے۔ مقبول فدا حسین کو ہندوستانی کلچر کے نمائندہ فنکاروں میں شمار کیا جاتا ہے، لیکن اپنے فن اور ذہانت سے دنیا بھر میں اپنی سرزمین کا نام روشن کرنے والے اس بزرگ فنکار کو مرنے کے بعد اپنے ملک میں 2 گز زمین تک نصیب نہیں ہوئی۔ آزادی اظہار یعنی فریڈم آف اسپیچ جمہوریت کی بنیاد ہے، بلکہ آزادی اظہار کا نام ہی جمہوریت ہے، لیکن اس کا استعمال دنیا کی کچھ مخصوص طاقتیں اپنے مفاد اور ایجنڈے کے لیے کرتی آئی ہیں۔ فن اور قلم سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔